نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد سورۃ احزاب آیت نمبر 6 النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسهم وازواجہ امہاتہم، یہ نبی مومنوں پر ان کی جانوں سے زیادہ حق رکھنے والا ہے۔ اب اس آیت میں اللہ رب العزت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت بیان کر رہے ہیں، ان کی قدر و منزلت بتا رہے ہیں کہ مسلمانوں کا فرض ہے، کیا فرض ہے کہ وہ اپنے تمام دینی اور دنیاوی کاموں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو اپنے اوپر مقدم رکھیں۔ یعنی ہماری جانوں پر کتنا حق ہے؟ جتنا میری جان پر میرا حق نہیں ہے، اس سے زیادہ حق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ کیوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے؟ کیونکہ وہ ہمارے خیر خواہ ہیں، ہمارے خیر خواہ ہیں۔ جو خیر خواہ ہوتا ہے وہ زیادہ حق رکھتا ہے کہ وہ کیسے بتائے، کیا کرے، جیسے کہے ویسے کرنا پڑتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت بھی ہمیں اپنی جان سے بھی زیادہ بڑھ کر کرنی چاہیے، یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ ایمان کا تقاضا کیا ہے؟ کہ نبی سے محبت اپنی جان سے بھی زیادہ کرنی چاہیے۔ اس کے حوالے سے ہم حدیث پہلے بھی سنا چکی ہوں میں آپ لوگوں کو کہ سیدنا عبداللہ بن حشام بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا عمر کا ہاتھ پکڑے ہوئے تھے۔ سیدنا عمر نے کہا، اے اللہ کے رسول، آپ مجھے تمام جہاں سے زیادہ محبوب ہیں، یعنی سب لوگوں سے، سب چیزوں سے، جہاں کی کائنات کی سب چیزوں سے زیادہ محبوب ہیں سوائے میری اپنی جان کے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں عمر، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جب تک میں تیرے لیے تیری جان سے بھی زیادہ محبوب نہ بن جاؤں۔ یہ سن کر عمر نے کہا، اللہ کی قسم، اب آپ مجھے میری اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عمر، اب ٹھیک ہے۔ یعنی پہلے انہوں نے صرف کائنات کی ساری چیزیں، ماں باپ، بہن بھائی، بیوی، بچوں، کائنات کی چیزوں سے زیادہ اپنے نبی سے محبت کا دعویٰ کیا کہ آپ مجھے زیادہ پیارے لگتے ہیں۔ لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں اے عمر، ابھی تم کامل ایمان تک نہیں پہنچے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جب تک تم اپنی جان سے بھی زیادہ مجھ سے محبت نہیں کر لیتے، تب تک تم ایمان کا مکمل نہیں کر سکتے۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات سن کر عمر نے فوراً کہا کہ آپ مجھے میری اپنی جان سے بھی زیادہ پسند ہے۔ کیوں یہ بات ہمیں سمجھائی جا رہی ہے؟ اس آیت میں یہی بات بتائی جا رہی ہے۔ کیوں بتائی جا رہی ہے؟ کیونکہ ہم اپنی خواہشات کو زیادہ مقدم رکھتے ہیں۔ ہمارے ذہنوں میں یہ بات ہوتی ہے کہ جیسے میرا دل کرے گا ویسے میں کروں گی۔ معاشرے میں آپ ہر فرد پر نظر دوڑا لیں، آپ کو یہی کچھ ملے گا، ہر بندہ یہی کہے گا، چلو چھوڑو، نہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اہمیت دیتا ہے، نہ اپنے والدین کو اہمیت دیتا ہے، نہ اپنے خاوند کو اہمیت دیتا ہے، نہ ہی کسی اور کو، صرف دیتا ہے تو اپنی خواہشات کو، اپنی جان کو۔ تو اللہ رب العزت زیادہ بہتر جانتا تھا کہ انسان نے ایسی باتیں کرنی ہیں اور انسان کے اندر یہ فیلنگز آنی ہیں، تو اللہ رب العزت نے قرآن کے اندر آیت نازل کر کے بتا دیا کہ نہیں، جب تک تم اپنی جان سے بھی زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو مقدم نہیں بنا لیتے، ان کی عزت احترام آپ کے دل میں اپنے سے بھی زیادہ نہیں آ جاتی، اپنے سے بھی زیادہ محبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں آ جاتی، اس وقت تک آپ کامل ایمان کو نہیں پہنچ سکتے۔ اب آپ دیکھ لیں کہ یہ ایک حکم ہے، جس طرح نماز پڑھنا ایک حکم ہے، اسی طرح یہ آیت بھی ایک حکم ہے۔ اللہ اس حکم میں کیا کہہ رہا ہے کہ اپنے نبی کو اپنے سے مقدم جانو۔ اگر اپنے نبی کو اپنے سے مقدم جانیں گے تو تب ہی جا کر کچھ بہتری ہوگی۔ کیوں؟ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے امت کے لیے ہی تو بھیجا تھا کہ جاؤ امت کو بتاؤ کہ وہ کیسے کام کرے اور کیسے نہ کرے، کیونکہ تم ان کے لیے خیر خواہی کا باعث بنو گے، انہیں نیکیوں کی طرف بلاؤ گے، انہیں گناہوں کا بتاؤ گے تو انہیں پتہ چلے گا۔ ایسے انہیں کیسے پتہ چلے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر اپنی امت کو خیر خواہی کی باتیں بتائیں کہ تمہارے لیے بہتر کیا ہے۔ اب یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہماری ذات پر ہمارے حکم سے بھی زیادہ بہتر ہے کہ میں اپنے آپ کو ایک حکم دے رہی ہوں، نہیں میں ایسے کروں گی، لیکن اس کے مقابلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے یا قرآن کا حکم ہے تو وہ میں اپنی جان پر نافذ العمل کروں گی، تو تب تو میں ایمان والی ہوں۔ اگر میں نے اپنی جان پر وہ حکم نافذ نہ کیا تو میرا ایمان خالی خالی دعویٰ کرنا کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ جیسے ہم پڑھ چکے ہیں کہ روزے دار کا روزہ نیکیوں کے بھوک پیاس کے سوا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اسی طرح انسان کے ایمان
مکمل کرنے کے لیے، انسان کے ایمان کو بہتر کرنے کے لیے عمل صالحہ ہونا ضروری ہے۔ اگر عمل صالحہ نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ نہیں ہے، تب تک ہم اس کامل ایمان تک نہیں پہنچ سکتے جو اللہ رب العزت ہمارے اندر پیدا کرنا چاہتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کو اپنے حقوق پر زیادہ ترجیح دیں، اپنی ذات سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں۔ کیسے؟ اللہ رب العزت اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بات کہہ رہے ہیں، میں یہ دیکھوں گی کہ مجھے جو پسند ہے، اگر وہ اللہ اور اس کے رسول کو پسند نہیں ہے تو میں اس کو ترک کر دوں گی۔ یہ ہے اللہ کے نبی کی ذات کو اپنی ذات پر ترجیح دینا۔ جیسا کہ نبی کی کئی سنتیں ایسی ہیں جن کو آج ہم نے ترک کیا ہوا ہے اور اپنے آپ کو ہم اہل سنت کہتے ہیں، لیکن سنتوں پہ عمل نہیں نظر آتا۔ تو اللہ کے نبی کی وہ سنتیں ہمارے لیے اس کے اوپر نافذ العمل ہونا بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ اگر ہم اسے اپنی ذات پر نافذ نہیں کرتے تو پھر خالی خلی یہ باتیں ہیں کہ مجھے نبی سے محبت ہے، مجھے نبی سے محبت ہے، اس طرح سے کوئی محبت کا دعویٰ نہیں کیا جا سکتا۔ یا پھر نبی سے محبت کے لیے صرف ایک دن کو سلیکٹ کر لینا، اس دن نبی سے محبت کے دعوے کرتے ہوئے جشن منانا، اور جشن منانے کے ساتھ ساتھ ہر وہ الٹا کام کرنا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت ہی نہیں دی، تو یہ بھی محبت کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ نبی سے محبت تو صبح سے لے کر رات تک، زندگی کی سانس سے لے کر زندگی کی آخری سانس کے ختم ہونے تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت یہی ہے کہ اپنی ذات کو ترک کر دیں کہ میں کیا چاہتی ہوں، نہیں، بلکہ میرا نبی کیا چاہتا ہے، میرا رب مجھ سے کیا چاہتا ہے، نبی کے اسوہ پر عمل کر کے میں انشاءاللہ العزیز نبی سے محبت کے دعوے دار بن سکتی ہوں۔ اور ان کی خاطر اپنی جانیں بھی قربان کرنی پڑیں تو قربان کر دیں۔ دیکھ لیں صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنی جانیں بھی قربان کر دیتے تھے۔ جنگ کا موقع ہوتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے ڈھال بن کر کھڑے ہو جاتے تھے کہ کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تلوار کا، کوئی نیزے کا نشان نہ چبھے، وہ ان کے آگے کھڑے ہو جاتے تھے، اور آگے پیچھے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پہرے کے لیے ساری رات اپنی نیندوں کو قربان کرتے تھے، اس لیے کہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کوئی آنچ نہ آئے، ان کو کوئی نقصان نہ ہو۔ اور یہاں تک کہ حضرت بلال کو جب اللہ رب العزت کے پیارے نبی نے اپنے بستر پر سلایا، پتہ تھا کہ میں مدینے کی طرف ہجرت کر رہا ہوں، جب ان کافروں کو پتہ چلے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں نہیں ہیں اور حضرت بلال اس جگہ پر نکلیں گے تو انہیں کتنی تکلیفیں دی جائیں گی، لیکن حضرت بلال نے یہ نہ سوچا کہ میں اتنی تکلیفیں کیوں برداشت کروں، ہے تو آپ کا معاملہ آپ جانیں، بلکہ وہ آپ کے لیے اپنی جان دینے سے بھی قربان کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ اسی طرح جب دین کو شروع میں نافذ کیا جانے لگا، اللہ کے نبی کی شریعت جو اللہ نے ان کو دی تھی اس کو نافذ کرنے لگے، تو کئی صحابہ ایسے تھے جنہیں تپتی ہوئی ریت پر سلایا جاتا، گرم کوئلوں کے اوپر لٹا کر ان کی چربی، ان کے خون سے اس آگ کو بجھایا جاتا، ان کے اوپر پتھر رکھ دیا جاتا تاکہ یہ ہلنے نہ پائیں۔ یہ تھے وہ صحابی جنہوں نے نبی سے محبت کا ثبوت پیش کرتے ہوئے اپنی جانوں کی بھی پرواہ نہ کی، اور جو نبی نے کہہ دیا ان کے ہر حکم کو وہ بجا کر لائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کی ہے، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو تو ہم چھوڑ ہی نہیں سکتے، چاہے ہمارے لیے کتنا مشکل ہے اس پہ عمل کرنا، لیکن اس پہ عمل ہم کر کے دکھائیں گے، کیونکہ دنیا آخرت کی تمام نیک بختیوں کا یہی واحد راستہ ہے جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق ہے۔ یعنی اگر آپ چاہتے ہیں کہ دنیا اور آخرت میں کامیابی ملے تو دنیا اور آخرت میں کامیابی دنیا کی تعلیم سے صرف نہیں ملے گی۔ ہم کہہ لیں کہ ایجوکیشن حاصل کر لیں، بڑی سی بڑی ڈگریاں حاصل کر لیں، یا پھر دین کی ڈگری بھی صرف حاصل کر لیں، عمل نہ ہو، تو اللہ رب العزت یہی بات بتا رہا ہے کہ دنیا اور آخرت کی کامیابی کا واحد سرچشمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم میں ہے، وہ جو کہہ رہے ہیں اس کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کرنا شروع کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں ہر مومن کا دنیا اور آخرت دونوں میں سب سے زیادہ خیر خواہ ہوں۔ دیکھ لیں باپ، اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے محبت کرتے ہیں، ہماری خیر خواہی چاہتے ہیں، تو ہمیں بتا رہے ہیں نا کہ یہ کام نہیں کرنا، یہ گناہ نہیں کرنا، اس سے بچ جانا ہے، یہ نیکی کرنی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ہمارے خیر خواہ ہیں، اور اللہ بھی انسان کا خیر خواہ ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ یہ بندے آگ سے بچ جائیں، اور اللہ نے قرآن میں اس کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، میں کسی جان پر ظلم نہیں کرتا، لیکن تم خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے۔
अल्लाह ने हर बात खोल के बता दी, कौन सा काम करोगे तो गुनाह है, कौन सा काम करोगे तो नेकी है, कौन सा काम करोगे तो जन्नत में जाओगे, कौन से काम करते हुए जहन्नुम में जाओगे, और कौन से कामों से कब्र में अजाब होगा और कौन से कामों से कब्र में अजाब नहीं होगा। अल्लाह खैर ख्वाह था, अल्लाह ने नबी के ज़रिए बता दिया। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैर ख्वाह थे, तो उन्होंने भी हर पैगाम को अल्लाह के हम तक मुकम्मल पहुंचा दिया। यहाँ तक कि खुतबा हिज्जतुल विदा के मौका पर भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात की कि तुम में जो लोग मौजूद हैं सुन लो, मैंने जो पैगाम पहुंचाना था पहुंचा दिया है, और जो लोग तुम में मौजूद नहीं उन तक भी मेरा पैगाम पहुंचा दो। यानी हर एक तक ये पैगाम पहुंचना चाहिए। और आज इस क्लास को लगाने का मकसद भी यही है कि अदरवाइज़ अगर हमारे पास टाइम नहीं मिलता, रमज़ान में औरत की मसरूफियात अल्लाह ने कम कर दी हैं, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के इस पैगाम को हम हर एक तक पहुंचा दें। आगे उनका काम है कि वो क्या करते हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के इस पैगाम को पहुंचाने के लिए अल्लाह ने सारे लोगों की ज़िम्मेदारी लगा दी है कि जिसको जो पता है वो दूसरे को आगे तक बता दे। आगे देखते हैं अगली, व उलुल अरहामी बाज़ुहुम औला बिबाज़िन फ़ी किताबिल्लाहि मिनल मुअमिनीना वल मुहाजिरीना इल्ला अन तफ़अलू इला औलियाइकुम मारूफ़ा। और उसकी बीवियाँ उनकी माएँ हैं और रिश्तेदार अल्लाह की किताब में उनका बास पर दूसरे ईमान वालों और हिजरत करने वालों से ज़्यादा हक़ रखने वाला है। मगर ये कि तुम अपने दोस्तों से कोई नेकी करो। अब जो मैंने आज थोड़ी सी पढ़ी है इसमें दो अहकाम है। सबसे पहले हम पहला हुक्म देखते हैं, इसमें क्या है, व अज़वाजुहु उम्महातुहु, यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियां उम्मत के लोगों के लिए क्या बना दी गई हैं, माएँ बना दी। कल हम पढ़ रहे थे कि किसी के मुंह से कह देने से कोई माँ नहीं बनती, वो हकीकी माँ में बदल नहीं सकती। यहाँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नबी की बीवियों को माँ का दर्जा दे रहा है, तो माँ का दर्जा क्यों दे रहा है, इसके रीज़न क्या है। नंबर एक इसका रीज़न ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियाँ जो दुनिया में आपकी बीवियाँ हैं, क़यामत के दिन भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियाँ ही रहेंगी। अगर एक औरत की ख़ावंद की वफ़ात के बाद कोई और शादी कर लेता है, दूसरे से हो जाती है, तीसरे से हो जाती है, यानी एक ही वक्त में एक औरत ने 2 या 3 ख़ावंदों से शादी की है, तो क़यामत के दिन उसे कहा जाएगा कि तुम दुनिया के जिस ख़ावंद के साथ रहना चाहती हो सिलेक्ट करो, उसके साथ तुम्हें रहा जाएगा। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये ऑप्शन नबी की बीवियों के लिए नहीं रखा। एक तो ये वजह थी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियाँ क़यामत के दिन भी नबी की बीवियाँ ही रहेंगी। अगर आपकी वफ़ात के बाद कोई और उनसे शादी कर ले तो फिर डाउट बन सकता है कि वो बाद में किसी और की बीवी बने, और अल्लाह को ये पसंद ही नहीं था कि नबी की अपनी एक शान है, ठीक है ना, नबी की जो शान है नबी की बीवियों की भी शान है, अज़वाज मुतहरात की भी एक शान है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये चाहता ही नहीं था कि उनकी शान में कोई कमी हो, इसलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने निकाह के लिए उन्हें मना कर दिया कि तुम अज़वाज मुतहरात, ए मोमनो, ए मर्द मोमनो, तुम अज़वाज मुतहरात से निकाह नहीं कर सकते क्योंकि वो तुम्हारी माएँ हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शादी की या किसी को तलाक दे दी या कि आपकी वफ़ात के बाद बेवा हो गई, दोनों सूरतों में वो औरत किसी और से शादी नहीं कर सकती थी, क्योंकि नबी की बीवी को एक आम इंसान के साथ उसकी बीवी बनाना अल्लाह को पसंद नहीं था। तो एक तो ये वजह थी। दूसरी वजह क्या थी कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों को उम्मत की माएँ बनाने का मकसद ये था कि आपके लिए ये बतौर नमूना है, आपके लिए ये बतौर मिसाल है। इज़्ज़त करो, इनकी तकरीम करो ऐसे जैसे अपनी माँ की करते हो, यानी इज़्ज़त के बारे में बताने के लिए कहा कि ये तुम्हारी माँ है, यानी जैसे अपनी माँ की इज़्ज़त करते हो वैसे अपने दिलों में इनके हवाले से कोई ख़याल ना ले आओ कि ये नबी की बीवी जैसे होते हैं बाज़ मर्द, और औरतें खुद जिक्र कर रही होती अपने मर्दों के सामने, जो कि गलत है, नहीं करना चाहिए। शादी से आती हैं, फंक्शनों से आती हैं, कहती हैं कि वो फ़लाँ मेरी जो दोस्त है, या फ़लाँ कज़न है, या फ़लाँ आपकी फ़लाँ वो है, बड़ी प्यारी लग रही थी, आज उसने ऐसे कपड़े पहने हुए थे। अपने खामन के सामने किसी औरत का इस तरह से नक्शा खींचना कि वो खामन ख़याल ही ख़याल में उसको देख रहा है, ये गुनाह है।
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی کے بارے میں کوئی غلط خیال، یعنی اللہ نے یہ بات ہی ختم کر دی کہ آپ کی بیویوں کے ساتھ کوئی نکاح نہیں کر سکتا، تو دل میں کوئی خیال بھی کبھی کسی کے نہ آئے کہ آپ کی بیوی سے میں نکاح کروں گا۔ ہو سکتا ہے ایسی باتیں آتی ہیں، کیونکہ اس دور میں تو بیوہ سے جلد نکاح کر دیا جاتا تھا، کسی بیوہ کو خالی نہیں رکھا جاتا تھا۔ تو یہ بات تھی، اور پھر اللہ رب العزت نے ازواج مطہرات کی عزت و تحریم کے لیے مائع تو بنا دیا، ان سے نکاح کا بھی منع کر دیا، اور پھر فرمایا لیکن تم ان کے ساتھ خلوت اختیار نہیں کر سکتے۔ جیسے اپنی ماؤں کے ساتھ علیحدہ بیٹھ کے گپ شپ لگائی جا سکتی ہے، عزت احترام تو کرو گے، لیکن خلوت یعنی اکیلے ان کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے، اور نہ ہی ان کی طرف نظر اٹھا کر دیکھ سکتے ہو۔ پردہ بہرحال قائم رہے گا، پردے کی حدود قائم رہیں گے۔ ازواج مطہرات سب لوگوں سے پردہ کرتی تھیں، کہ حالانکہ ان کے لیے کیا تھا کہ وہ کسی سے نکاح نہیں کر سکتی۔ عام طور پر معاشرے میں دیکھا جائے تو پردے کے حوالے سے یہ بات آتی ہے قرآن کے اندر کہ جس سے نکاح نہیں ہو سکتا اس سے پردہ نہیں ہے، لیکن امہات المومنین کے لیے یہ بات اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں نازل کرتے ہوئے کہا کہ یا نساء النبی، جو ہے نبی اپنی عورتوں سے بھی کہو کہ پردہ کرے۔ پردے کی حدود ویسے ہی رہیں گے۔ ازواج مطہرات مائیں بننے کے بعد یہ نہیں ہے کہ وہ ان کے ساتھ خلوت میں بیٹھیں، ان کے ساتھ نظر اٹھا کر ان سے بات کریں، عزت و احترام کا تقاضا ہے۔ اور دوسرا بات یہی ہے کہ پردے کی حدود قائم رہیں گے، پردے کے بغیر وہ نہیں آ سکتی ایک دوسرے کے سامنے۔ آگے دیکھتے ہیں، یہ ہو گیا ازواج مطہرات کا معاملہ کہ ازواج مطہرات کے حوالے سے اللہ نے کیا کیا احکامات نازل کیے۔ آگے ہے وہ اولو الارحامی، اور رشتہ دار اللہ کی کتاب میں ان کا بعض پر دوسرے ایمان والوں اور ہجرت کرنے والوں سے زیادہ حق رکھنے والا ہے۔ اس کا تھوڑا سا بیک دیکھیں گے تو اس بات کی سمجھ آئے گی۔ اس کے بیک میں بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب خود بھی ہجرت کر کے مدینہ گئے تو مسلمان بھی ہجرت کر کے مدینہ میں آئے۔ اب جب وہ ہجرت کر کے آئے تو لوٹے پوٹے حالت ان کی کچھ نہیں تھی، کچھ اٹھانے تو دیا ہی نہیں، کچھ اٹھانے نہیں دیا، کوئی سامان کھا نہیں سکتے تھے۔ حالت کیا تھی کہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا تھا، مدینے کے لوگوں کو انصار کہتے ہوئے اور مکہ کے لوگوں کو مہاجر کہتے ہوئے مدینے میں مواخات مدینہ قائم کی، یعنی آپس میں بھائی چارہ۔ مواخات مدینہ کسے کہا جاتا ہے؟ بھائی چارہ۔ اللہ رب العزت نے اپنے نبی کو حکم دیا کہ جو انصاری ہیں ان کا ایک ایک بندے کو، ایک ایک مہاجر ان کے سپرد کرو، اور ان دونوں کو آپس میں بھائی بنا لو، اور جب یہ بھائی بنیں گے تو ہر چیز شیئر کر لی جائے گی۔ بیویاں تک شیئر کی انہوں نے، کیونکہ کئی ایسے تھے جن کی بیویاں کافر تھیں تو وہ ساتھ نہ آئیں، تو ظاہری بات ہے بیویوں تک ان کی ضرورت تھی۔ تو کئی انصاری ایسے تھے جن کے پاس 2 3 بیویاں تھیں، تو انہوں نے کہا مہاجروں سے کہ تمہیں جو بیوی پسند ہے بتا دو، کیونکہ ابھی پردے کی حدود اس وقت نازل نہیں ہوئے تھے، تو تمہیں جو بیوی پسند ہے تم ہمیں بتا دو، ہم اس کو طلاق دے دیتے ہیں، تم ان سے شادی کر لینا۔ پھر اپنے 2 3 گھر ہوتے تو ایک ایک گھر بھی ان کو دے دیا، یعنی ہر چیز ان کو ڈیوائڈ کی۔ ایون کہ یہاں تک کہ جب وہ انصاری بھائی وفات پاتا تھا تو اس کی وراثت میں بھی وہ حقدار بن جاتے تھے۔ تو اب دیکھتے ہیں اس آیت کو، دیکھیں اب اس میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے رشتہ دار اللہ کی کتاب میں ان کا بعض پر دوسرے ایمان والوں اور ہجرت کرنے والوں سے زیادہ حق رکھنے والا ہے۔ تو پہلے ایک آیت نازل ہوئی تھی جس میں تھا وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ، سورۃ نساء کے اندر، کہ یہ آپس میں ایک بھائی ہیں تو ترکے کی جائیداد بھی ان کی آپس میں تقسیم ہوگی۔ اب جب یہ آیت نازل ہوئی، اس آیت کے نازل ہونے کے بعد یہ حکم اس میں آ رہا ہے کہ جو اصل حقیقی رشتہ دار ہیں وہ تو بعض کی جائیداد کے وارث بن سکتے ہیں، لیکن دوسرے ایمان والے یا مہاجر ان کی جائیداد کے وارث نہیں بن سکتے۔ اب اس آیت کی ترجمے کی سمجھ آئے گی کہ بعض کے بن سکتے ہیں، لیکن دوسرے مومن اور مہاجر ان کی وراثت کے حقدار نہیں بن سکتے۔ اس کے حوالے سے حدیث میں آتا ہے، سیدنا عبداللہ بن عباس اس آیت کو جو میں نے ابھی پڑھی ہے سورۃ نساء کی، وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ والی، اس کے متعلق بیان کرتے ہیں کہ اس کے نازل ہونے کی وجہ یہ ہے کہ جب مہاجرین مدینہ میں آئے تو تمام رشتہ داروں کے علاوہ یعنی انصار و مہاجرین بھی ایک دوسرے کے وارث قرار پائے، یعنی دوسرے رشتہ داروں کے ساتھ ساتھ انصار و مہاجرین بھی آپس میں اس قدر رشتہ داری قائم ہو گئی کہ وہ بھی ان کی وراثت کے حقدار قرار پاتے تھے۔ اس بھائی چارے کی وجہ سے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں آپس میں قائم کر دیا تھا۔ پھر یہ جو آیت
सूरत अहज़ाब में अल्लाह ताला ने नाजिल की। इस आयत के नाजिल होने के बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उस हुक्म को मनसूख कर दिया और बताया कि सिर्फ़ हकीकी रिश्तेदार ही वरासत में, जायदाद में हकदार बन सकते हैं। जहाँ अल्लाह ने पीछे कल लेपालिक बेटे को भी जायदाद में हकदार नहीं बनाया, तो यहाँ अल्लाह ने एक दीनी भाई को भी वरासत में हकदार नहीं बनाया कि वो भाई तो बन सकता है इस्लाम की वजह से, लेकिन हकीकी भाई नहीं बन सकता। हकीकी भाई जो है वही विरासत का हकदार होगा, दूसरा कोई और विरासत का हकदार नहीं बन सकता। उसके बाद अल्लाह ताला कह रहा है मगर ये कि तुम अपने दोस्तों से कोई नेकी करो। अब ज़ाहिरी बात है, भाई बन जाते हैं, मोहब्बत होती है उनसे, दिली ताल्लुक़ होता है। तो हम पढ़ चुके हैं सूरत निसा जो पढ़ रहे हैं, आयत मैंने ऐसे नहीं पढ़ाई, थर्ड जो हिस्सा होता है 1/3 जायदाद का, इंसान वसीयत कर सकता है। यानी कि 3 हिस्से जायदाद के कर लिए जाए तो 1 हिस्से की वसीयत कर सकता है, बाकी 2 हिस्से की वसीयत नहीं करेगा। वो 2 हिस्से विरासत के जो अल्लाह ताला ने भाई बहनों का हक रखा है वैसे आएगा। एक हिस्सा वो अल्लाह के रास्ते में वक़्फ़ करते हुए कह सकता है कि फ़लाँ मस्जिद में दे देना, फ़लाँ मदरसे में दे देना, या मेरा जो भाई बना है उसको दे देना, ये लेपालिक बेटा है उसको दे देना। यानी एक हिस्सा, यानी अगर 3 लाख उसकी जायदाद है तो 1 लाख दी जा सकती है। वो चाहे एक को दे, चाहे 3-4 जगहों पे वो तकसीम कर दे, ये उसके अपने ऊपर है। यानी अल्लाह के नबी ने एक मरने वाले इंसान को 1/3 हिस्सा अपनी जायदाद का वक्फ करने का हुक्म दिया है, इससे ज़्यादा वक्फ करने का हुक्म नहीं है। कोई कहे कि मैं तो अपनी औलाद को कुछ भी नहीं दे के जाऊँगा, सारा ही वक्फ कर देता हूँ, तो ये भी गलत है, उसकी उस वसीयत पर अमल नहीं किया जाएगा। तो यहाँ भी अल्लाह ताला कह रहा है कि तुम अपने दोस्तों से कोई नेकी कर लो, ये तुम्हारे ऊपर है। यानी छूट दे दी, थर्ड हिस्से में से अपने दोस्तों से नेकी करना चाहो, विरासत में उसे हिस्सा देना चाहो तो दे सकते हो। कैन ज़ालिका फ़िल किताबि मस्तूरा, ये हुक्म किताब में हमेशा से लिखा हुआ है। कौन सी किताब में? लोहे महफूज में। कुरान में तो बाद में आया ना ये हुक्म, पहले वो था कि भाई भाई बन गया तो आपस में जायदाद तकसीम हो सकती है, लेकिन किताब लोहे महफूज में ये हुक्म था क्योंकि उस वक्त उन लोगों को ज़रूरत थी, बिल्कुल खाली हाथ थे, तो अल्लाह ने हिकमत को देखते हुए उनके लिए जायदाद में हिस्सा करार दिया। जब कुछ अरसे के बाद वो वहाँ पर खुद भी स्टैंड अप हो गए तो अल्लाह ताला ने इस चीज़ को मनसूख कर दिया कि अब ये हुक्म सिर्फ उनके लिए है जो विरासत में रिश्तेदार हैं। लेकिन अगर भी अभी भी तुम्हें दिली रुझान है, मोहब्बत है, दोस्ती है, तो देना चाहो तो थर्ड हिस्सा उसको दे सकते हो। तो ये किताब लोहे महफूज में अल्लाह ताला ने ये सारी बातें लिख दी हैं। वइज़ अख़ज़ना मिनन्नबिय्यीन मीसाक़हुम व मिनका व मिन नूह व इब्राहीम व मूसा व ईसा इब्न मरियम, और जब हमने तमाम नबियों से उनका पुख्ता अहद लिया और तुझसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और नूह अलैहिस्सलाम से, इब्राहीम अलैहिस्सलाम से, मूसा अलैहिस्सलाम से, ईसा इब्न मरियम से भी, और हमने उनसे पुख्ता अहद लिया। इसके भी थोड़ा बैक में जाना पड़ेगा क्योंकि कुछ बातें ऐसी होती हैं जब तक उसका बैक ना देखा जाए बात समझ नहीं आती। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि अल्लाह ताला ने इंसान से कई किस्म के अहद लिए। तो सबसे पहला अहद जो अल्लाह ताला ने लिया है वो सूरह अराफ के अंदर है, अलस्तु बिरब्बिकुम। और ये किस वक्त लिया अल्लाह ताला ने? बनी नू इंसान की अरवाह, रूहें को जब अल्लाह ने बना लिया तो सारी रूहों को लाइन में खड़ा कर दिया और सारी रूहों से ये अहद लिया कि अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? तो हम सब, हमारी रूहें जो है ना, इस बात का अहद दे चुकी हैं अल्लाह से। क़ालू बला शहीदना, क्यों नहीं, तू ही हमारा रब है, हम इस बात के ऊपर गवाह हैं। जो हमारी जिस्म से रूह निकल जाती है, जिससे हमारी डेथ हो जाती है, और वो रूह चाहे नेकोकार है तो जन्नत में चली जाती है, और अगर गुनाहगार है तो जहन्नुम में डाल दी जाती है। और फिर हम ये समझें कि कैसे इंसान को हिसाब होता है, कैसे नहीं होता, ये अल्लाह का मामला है, अल्लाह जैसे भी उसके बाद उसकी ज़िंदगी के साथ करता है। लेकिन यहाँ अरवाह से, बनी नू इंसान की अरवाह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये अहद लिया है। इस अहद को अलस्त कहते हैं, अहद अलस्त, कि अलस्तु बिरब्बिकुम, सवाल है कि क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? तो उन्होंने कहा क्यों नहीं, तू ही हमारा रब है। कोई भी है, काफिर है, मुसलमान है, यहूदी है, मुशरिक है, सबकी रूहों को बनाने के बाद सबसे ये अहद अल्लाह ताला ले चुका है। अब हम आते हैं इस अहद की तरफ जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नबियों से लिया।
اللہ یہاں پہ کیا کہہ رہے ہیں کہ میں نے نبیوں سے پختہ عہد لیا، کون سا؟ کہ اللہ کے پیغام کو ان لوگوں تک پہنچاؤ گے، یعنی تمہیں جو پیغام میں نبی بنا رہا ہوں، تو نبی بنانے کا مقصد یہ ہے کہ تم میرا جو پیغام، جو بھی تمہیں میں وحی کروں گا وہ اللہ کی طرف سے کیا ہو جائے گا؟ پیغام۔ جیسے ہم کہتے ہیں کہ میں خود سے یہ بات نہیں کرتی، آپ بیچ میں آ جائیں، میرا پیغام اس تک پہنچا دیں، تو بعض کا کوئی وجوہات ہوتی ہے جس وجہ سے ہم ڈائریکٹ بات نہیں کر رہے، تو اللہ رب العزت سارے انسانوں سے ڈائریکٹ بات کیسے کرتا؟ اللہ نے ایک بندہ چنا جس کو نبی قرار دیا، اور ان نبیوں نے اپنی اپنی امتوں سے یہ عہد، یعنی نبیوں سے اللہ نے یہ عہد لیا کہ اپنی اپنی امتوں کو اللہ کا جو پیغام تم تک آئے گا اس سے تم نے اپنی امتوں تک پہنچانا ہے، اور پھر وہ جو اللہ اپنا دین تمہیں دے گا اس دین کو، اس شریعت کو قائم کرنا ہے۔ اگر ہم مسلمان ہیں تو مسلمان ملک ہوتے ہوئے یہاں کے حکمرانوں کو اپنے طور پر کوئی قوانین نافذ نہیں کر سکتے تھے۔ میں کہتی ہوں کہ اگر حکمران چاہیں تو اسلام نافذ ہو سکتا ہے، کیا خیال ہے؟ جب وہ کہتے ہیں 8 بجے شاپ بند کر دیں، ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ ڈنڈے کے زور پہ کرواتے ہیں نا۔ اگر حکمران چاہیں کہ نماز کے ٹائم پہ کسی کی شاپ نہ کھلی ہوئی ہو تو بن جائیں گے کہ نہیں بن جائیں گے؟ تو ابھی ہمارے حکمرانوں کو بھی ضرورت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ جو عہدہ دیتا ہے نا حکمرانی کا، یہ عہدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ نے دیا کہ اب تمہارے پاس کیا ہے؟ رسالت کا پیغام تم نے پہنچانا ہے، تو رسالت کے پیغام پہنچانے کے لیے تمہاری ذمہ داری کیا ہے کہ تم نے لوگوں تک اللہ کے احکام کو ویسے کے ویسے پہنچانا ہے جیسے اللہ رب العزت تمہیں حکم دے گا۔ اور اس کے بعد تم نے کیا کرنا ہے؟ آخری پیغمبر کی حمایت اور نصرت بھی کرنی ہے۔ یہ ہر پیغمبر سے اللہ تعالیٰ نے وعدہ لیا تھا کہ آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے، اگر وہ تمہارے ہوتے ہوئے آ گئے تو تم نے کیا کرنی ہے؟ ان کی حمایت کرنی ہے۔ تم چاہے کتنے بھی نبی کیوں نہیں ہو، تم اپنا شریعت کو نافذ نہیں کرو گے بلکہ ان کی حمایت کرو گے، اپنی شریعت کو ترک کر دو گے۔ جیسا کہ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آنا ہے نا، ہم سب جانتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے تو وہ اپنی وہ شریعت نافذ نہیں کریں گے جو اپنے دور میں اپنی امت پر نافذ کر چکے تھے، لیکن اب وہ اگر آتے ہیں تو کس کی شریعت نافذ کریں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ یہی بات اللہ نے ہر پیغمبر سے لی تھی کہ اگر تمہارے ہوتے ہوئے اپنی امت سے کہہ دو کہ تمہارے ہوتے ہوئے اگر نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ جائے تو آپ نے ان کی حمایت بھی کرنی ہے اور ان کی نصرت یعنی مدد بھی کرنی ہے اور ان کے ساتھ تعاون بھی کرنا ہے۔ لیکن ہوا کیا؟ ساری نشانیاں پہچاننے کے باوجود بھی وہ لوگ ایمان نہ لائے۔ کتابوں میں ان کے سارا کچھ تھا لیکن پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لے آئے۔ تو یہ سارے پیغمبروں سے اللہ رب العزت نے عہد لیا تھا، اور ان میں سے کن پیغمبروں کا ذکر اللہ تعالیٰ کر رہا ہے مزید؟ جن کے اوپر اللہ تعالیٰ نے صحیفے نازل کیے ہیں، ان میں سب سے پہلے ومن کا، تجھ سے مراد یہ ہے کہ قرآن کس پہ نازل ہوا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو نبی کو مخاطب کیا جا رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے، ومن نوح، اور نوح علیہ السلام کا ذکر ہے، وہ ابراہیم، اور ابراہیم علیہ السلام، و موسیٰ، اور موسیٰ علیہ السلام، و عیسیٰ ابن مریم، اور مریم کے بیٹے عیسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے صحیفے دیے، اور پھر ان سے بھی اللہ تعالیٰ نے ایک میثاقاً، اللہ نے کہا ہے بھاری عہد، پختہ عہد جس کو توڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، تو اللہ تعالیٰ نے ان سے پختہ عہد لیا کہ تم نے ان باتوں کو خود بھی عمل کرنا ہے، اپنی امت کو بھی بتانا ہے، اور اگر آخری نبی آتا ہے تو اس کی حمایت و نصرت بھی تم نے کرنی ہے۔ تو یہ اللہ رب العزت نے تمام انبیاء سے الگ الگ عہد لیا تھا، اور تمام انبیاء کو اللہ نے اس عہد کے ساتھ ساتھ صحیفے دیے تھے جن کو ان کا ذکر بھی کر دیا اس آیت کے اندر، اور اس کے علاوہ اللہ رب العزت نے یہ بھی واضح کر دیا کہ کوئی بھی عمل کسی اور نبی کے آنے کے بعد پہلا عمل منسوخ ہو جائے گا۔ لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ، تاکہ وہ سچوں سے ان کے سچ کے عن صدقہم، ان کے سچ کے بارے میں سوال کرے۔ اب ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ صادقین سے مراد کون لوگ ہیں؟ جو اللہ کہہ رہا ہے تاکہ وہ سچوں سے ان کے سچ کے بارے میں سوال کرے۔ اللہ نے جس سے نبی بنایا ہے تو کیا خیال ہے اللہ نے اس کے اندر کچھ کوالٹیز دیکھی ہوں گی تو اسے نبی چنا ہوگا۔ ہر بندے کو تو نبی نہیں بنایا جا سکتا نا۔ آپ ایسے کہہ رہے ہیں کہ ایک جگہ پر کسی کو عہدہ دیا جاتا ہے تو اس کے اندر کچھ کوالٹیز دیکھنی چاہیے۔ اب تو ووٹ کی بنیاد پر اور یہ چیزیں دیکھ کر کیا جاتا ہے، ورنہ عہدہ ہمیشہ
یہ اس بات کے اوپر نہیں ملتا، اس کے اندر کوالٹیز دیکھ کر اس کو عہدہ دیا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے علاقے فتوحات کیے تھے، فتح کیے تھے، ان میں جب کسی کو گورنر مقرر کیا تھا، اور حضرت عمر فاروق کے دور میں تو آدھی سلطنت پر جب اسلام نافذ ہو گیا تو انہوں نے بھی جس کو گورنر مقرر کیا ان کے اندر کوالٹیز دیکھی تھی۔ وہ خود اس گورنر بننے کے لیے اپنے آپ کو پیش نہیں کرتے تھے، بلکہ انہیں چنا جاتا تھا کہ آپ گورنر کے لائق ہیں، جس کو گورنی کے لائق سمجھتے ہوئے چنا جائے اس کو گورنی کرنی چاہیے۔ جو خود سے کہے کہ میں تمہارا حکمران بنتا ہوں، حدیث میں ہے کہ اسے حکمران نہ بنایا جائے۔ دیکھیں اب کتنے ہم غلط چل رہے ہیں، جب ہم اتنے غلط چلیں گے تو آٹومیٹک پاکستان کا نظام سارا ہی غلط ہوگا۔ اللہ کے حکم کے مطابق، اللہ کی شریعت کے مطابق کوئی قانون یہاں پر نہیں ہے، تو اللہ رب العزت پھر اپنی رحمتیں اور اپنا فضل کیسے کرے گا؟ تو یہ کوالٹیز اللہ رب العزت نے اپنے نبیوں کے اندر دیکھی، ورنہ دیکھ لیں آپ نے پیچھے کتنی دفعہ پڑھا کہ یہودی کہتے تھے، نصارہ کہتے تھے ہم میں آخری نبی کیوں نہ آیا، اگر ہم میں آتا تو ہم ضرور ایمان لے آتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب تک تمہارے اندر یہ کوالٹیز تھیں تم لوگوں کو نبی بنایا، لیکن جب تمہارے اندر یہ کوالٹیز ختم ہو گئی تو تمہیں اللہ تعالیٰ نے نہیں بنایا۔ یہ آپ دیکھ لیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام، سنا ہوا نا، ان کے 12 بیٹے تھے، ٹھیک ہے، ان میں سے ایک حضرت یوسف علیہ السلام تھے اور باقی کون تھے؟ سارے دوسرے بھائی تھے۔ ان کے آپس میں شروع سے ہی دشمنی تھی، آپس میں عداوت تھی، نفرت تھی۔ کیوں؟ کیونکہ حضرت یوسف کو وہ لائک کرتے تھے اس کے والد، اور باقی لوگ اس بات کے اوپر حسد کرتے تھے۔ اور وہ حضرت یوسف کو لائک کیوں کرتے تھے؟ کیونکہ ان کے اندر کچھ کوالٹیز دیکھی گئی تھی۔ تو اللہ رب العزت نے بھی انہیں نبی بنایا۔ تو بنی اسرائیل کا جو سلسلہ چلا تھا وہ حضرت یعقوب کے بیٹے یہودا سے چلا تھا، جس سے ان کا نام یہودی رکھا گیا۔ اور حضرت یوسف سے پھر آگے اسماعیل، اسحاق، ابراہیم، یہ سارے ہوئے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے پہلے جتنے انبیاء بھیجے بنی اسرائیل سے بھیجتا رہا، پھر اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم کے شجر نفس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مبعوث کیا۔ ان کو یہ بات بھی ہضم نہیں ہوتی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں جس کے اندر کوالٹیز دیکھتا ہوں اسی کو نبی بناتا ہوں۔ تو یہ صادقین کوالٹیز کس میں ہے؟ سب سے زیادہ یہ کوالٹیز نبیوں میں ہے، انبیاء میں ہے۔ انبیاء صادقین ہیں۔ اللہ تعالیٰ انبیاء سے سوال کریں گے۔ کیا سوال کریں گے؟ کہ کیا تم نے اپنی امتوں تک میرا پیغام پہنچا دیا تھا؟ تو کہیں گے اے ہاں اے ہمارے رب، ہم نے تیرا پیغام پہنچا دیا تھا۔ اب دیکھ لیں کہ اللہ رب العزت نے پیچھے عہد بھی لیا کہ میرا پیغام آپ نے اپنی امت تک پہنچانا ہے۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان سے پوچھ رہا ہے، سوال کر رہا ہے کہ بتاؤ کیا تم نے میرا پیغام اپنی امتوں تک پہنچا دیا؟ تو وہ کہیں گے ہاں ہم نے پہنچا دیا۔ اگر کسی امت کے لوگوں میں سے کوئی شخص کھڑا ہو کے کہہ دے گا کہ نہیں اس نبی نے ہم تک پیغام نہیں پہنچایا، تو اس کے حوالے سے ہم حدیث دیکھتے ہیں۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روز قیامت نوح علیہ السلام اور ان کی امت حاضر ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے نوح علیہ السلام کیا تو نے میرا پیغام اپنی امت کو پہنچا دیا تھا؟ وہ عرض کریں گے ہاں یا رب۔ اللہ تعالیٰ ان کی امت سے فرمائے گا کیا انہوں نے تم کو لوگوں کو میرا پیغام پہنچا دیا؟ پہلے نبی سے پوچھا جا رہا ہے، پھر امت سے بھی پوچھا جا رہا ہے کہ بتاؤ یہ نبی تو کہہ رہے ہیں میں نے اپنا پیغام پہنچا دیا ہے، تو کیا تم تک واقعی اس نے اپنا ذمہ داری پوری کی ہے؟ تو وہ کہیں گے نہیں، ہمارے پاس تو کوئی نبی ہی نہیں آیا۔ اللہ تعالیٰ نوح سے فرمائے گا تیرا کوئی گواہ ہے؟ اس بات کے اوپر کوئی گواہ ہے کہ وہ جو کہہ سکے کہ ہاں بھائی تم نے اپنا فریضہ انجام دے دیا ہے؟ تو وہ کہیں گے ہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت اس بات کے اوپر گواہ ہے کہ میں نے اپنا پیغام پہنچا دیا۔ کیوں ہم ان کی گواہی کیوں بنیں گے؟ کیونکہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر یہ آیتیں نازل کر دی ہیں، یہ واقعات بتا دی ہیں۔ ہم خود پڑھ چکے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تک تبلیغ کی تھی، چند لوگوں کے علاوہ کوئی بھی ایمان نہیں لایا تھا۔ اور جس وقت اللہ نے کشتی کو بنانے کا حکم دیا تو اس میں بھی ان کا بیٹا تک شامل نہ ہو سکا۔ تو یہ سارا واقعہ قرآن میں ہوتے ہوئے ہم اس بات کی گواہی دیں گے کہ واقعتاً نوح علیہ السلام نے اپنا پیغام پہنچا دیا۔ یہ خالی صرف نوح علیہ السلام کی ہم گواہی نہیں دیں گے، بلکہ جتنے پیغمبروں کا ذکر اللہ نے قرآن میں کر دیا ہے، موسیٰ کا، عیسیٰ کا، ابراہیم علیہ السلام کا، یوشع کا، جتنے بھی انبیاء کا ذکر آیا ہے سب کے بارے میں ہم گواہی دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں نے اے امت محمدیہ تمہیں تمام امتوں کے لیے گواہ بھی بنا دیا ہے۔ یہ بھی اللہ نے امت محمدیہ کو اعزاز دیا ہے۔
تو یہاں پر اللہ رب العزت انبیاء سے سوال کرنے کے بعد، انبیاء سے سوال ہونے کے بعد امتوں سے پوچھے گا، امت جب انکار کرے گی تو ہم امت محمدیہ اس کے بارے میں گواہی دیں گے، اور پھر ان کے ساتھ کیا ہوگا، جنہوں نے اپنے نبی کی اطاعت نہیں کی ہوگی، نبی کی بات نہیں مانی ہوگی۔ یہ نہیں ہے کہ دو مان لیں تو ایک نہ مانے تو اس پہ چھوٹ ہو جائے گی، ہر بات کو ماننا ہمارے لیے ضروری ہے۔ اگر کسی بھی بات کو ہم نے نہیں مانا، وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا، ایک حکم کا انکار کرنا گویا کافر ہونا ہے۔ ایک بات پہ اوپر عمل نہیں کر رہے کہ چلو یہ مشکل ہے ہم نہیں کر سکتے، باقی تو کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ پورا قرآن کا اس نے انکار کر دیا، ایک آیت کو بھی اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ بھی اللہ کی آیت ہے، اس کے اوپر ضرور عمل کرتا ہے۔ اس کا اس بارے میں ڈاؤٹ ہے کہ کیا وہ اللہ کی آیت نہیں ہے، یا ابھی تک اس نے اپنی ذات سے زیادہ اللہ اور اس کے رسول کو ترجیح نہیں دی۔ یہی سمجھ آتی ہے نا کہ پھر ہم نے اپنی ذات سے زیادہ اللہ اور اس کے رسول کو ترجیح نہیں دی۔ اگر ہم اللہ اور اس کے رسول کی ذات کو ترجیح دیں گے تو پھر کسی حکم کے پیچھے نہیں رہیں گے، وہ چاہے جتنا مشکل ہو، اللہ اس میں ہمارا حامی و ناصر بن جائے گا۔ پہلی آیتوں میں ہم پڑھ چکے ہیں نا، وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَكِيلًا، اللہ ہی اچھا کارساز ہے۔ جب تم اللہ کے راستوں پہ نکلو گے، اللہ تمہاری کفالت بھی کرنے والا ہے، تمہیں کافی بھی ہو جائے گا۔ تو جن لوگوں نے ان آیات کا، ان احکامات پر عمل نہیں کیا، ان کے بارے میں کیا رہا ہے کہ انہیں عذاب الیمہ، دردناک عذاب دیا جائے گا۔ جب اللہ رب العزت نے نبیوں کا یہ پیغام پہنچا دیا کہ تم نے یہ پیغام پہنچانا ہے، اب نبی کے بعد کس کی ذمہ داری ہوتی ہے؟ ظاہری بات ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تو کوئی نبی بھی نہیں آنا۔ پھر اللہ رب العزت کے نے اس حکم کو آگے کیسے پہنچایا جائے گا، وہ پھر ہم حجت الوداع والی بات دیکھتے ہیں، جس میں اللہ کے نبی نے کیا کہا، جو موجود ہے وہ میرا پیغام سن لیں، جو موجود نہیں ان تک میرا پیغام پہنچائیں۔ پھر قرآن کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کی، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم ایک بہترین امت ہو جو لوگوں کو خیر کی باتوں کی طرف بلاتے ہو اور بری باتوں سے منع کرتے ہو۔ یعنی یہ امت کے علماء کو اللہ تعالیٰ نے یہ بات سونپ دی۔ عالم کس کو کہتے ہیں؟ جس کو کسی بھی بات کا پتہ چل جائے اور خود بھی اس پہ عمل کرے اور دوسروں کو بھی اس پہ عمل کروائے۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ جس نے 6 سالہ کورس لیا وہ عالم ہے، جس نے 2-2.5 سال کا کورس لیا تو وہ عالم ہے۔ جس کے پاس دین کا تھوڑا سا بھی علم ہے اسے آگے پہنچانے کا حکم ہے، وہ اس وقت کیا بن جاتا ہے، اس کے پاس دین کا علم ہے اور وہ اسے آگے پہنچانے کی ذمہ داری ہے۔ اللہ ان علماء سے بھی پوچھے گا کہ کیا تم بتاؤ، کیا تم نے اپنا پیغام، اللہ کا پیغام ان لوگوں تک پہنچایا تھا؟ تو وہ بھی کہیں گے ہم نے پہنچایا تھا۔ اللہ پوچھے گا پھر یہ شرک کیوں تھا، پھر یہ گمراہی کیوں تھی، پھر لوگ آپس میں ایک دوسرے سے نفرت کیوں کرتے تھے؟ تو یہاں سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ ہمارے علماء نے اصل ذمہ داری صحیح طریقے سے ادا نہیں کی، صرف اپنے پیٹ کی خاطر ہم کو جدا جدا کر دیا، الگ الگ کر دیا۔ آج ہم الگ الگ ہو کر، مسلمان ہو کر کسی کو اہمیت دیتے بھی نہیں ہیں کہ میں بہتر ہوں اور کوئی بہتر نہیں ہو سکتا۔ یہاں تک کہ یہی علماء نے ہی بات ڈالی ہے نا کہ تم جس فرقے سے تعلق رکھتے ہو دوسرے فرقے کے پاس جاؤ گے تو گمراہ ہو جاؤ گے، اتنی بڑی بات کر دیتے ہیں، اور کہتے ہیں اگر ان کے پیچھے نماز پڑھی تو تمہاری نماز ہی نہیں ہوگی، اگر ان کی باتیں سنی تو وہ تمہیں سیدھے راستے سے بھٹکا دیں گے۔ تو یہ علماء کا فریضہ یہ نہیں تھا۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ شرک کیوں ہے، گمراہی کیوں ہے، اس کی اصل وجہ یہی ہے کہ علماء کے ذمہ جو فریضہ تھا خیر کی باتوں کو پھیلانا، وہ خیر کی باتوں کو پھیلانے کی بجائے اپنے اپنے مسائل لے کے بیٹھ جاتے ہیں۔ اگر ہم سارے فرقوں کو اکٹھا کریں ایک جگہ پر اور ان سے پوچھیں کہ اللہ کی کتاب کے بعد تمہارا یقین کس پر ہے، کیا تم صحیح بخاری کو مانتے ہو، صحیح مسلم کو مانتے ہو، تو پھر جب وہ کتابیں موجود ہیں ان سے اپنی اصلاح کیوں نہیں کرتے ہم؟ دیکھ لیں ان میں نماز کا جو طریقہ ہے، اگر ہماری نماز وہی ہے تو الحمدللہ، اگر ہم اس نماز سے ہٹ کے میری نماز ہے جو مجھے میرے علماء نے سکھائی ہے یا میری فیملی نے سکھائی ہے، تو یاد رکھے یہ گمراہی کا باعث ہے۔ تو ہمیں خود سرچ کرنا ہے، خود دیکھنا ہے۔ ہر بندہ یہ سمجھتا ہے کہ میں اپنی جگہ ٹھیک ہوں، دوسرا بندہ غلط ہے۔ میں ہمیشہ سے یہ بات آپ کو اس لیے کرتی ہوں کہ اللہ کے لیے آپس میں محبتیں رکھو، آپس میں محبت پیدا کرتے ہوئے اللہ اور اس کے دین کو سمجھنے کی کوشش کرو، جو حقیقت ہے اس کو مانو۔ ہم نے اللہ کے نبی کے اسوہ پر چلنا ہے، نہ کہ علماء کے اسوہ پر چلنا ہے۔
علماء تو اپنے پیٹوں کی خاطر، اپنی جگہوں کی خاطر، اپنی مسندوں کی خاطر غلط فتوے بھی دے دیتے ہیں، اور پھر اوپر سے کہتے ہیں یہ جو میں فتویٰ دے رہا ہوں کسی اور فرقے کے پاس نہ جانا، وہ تمہیں غلط فتویٰ دے گا تو ان کا اتنا ذہن گمراہ کر دینا کہ وہ کسی اور کی طرف رجوع ہی نہیں کرتے۔ نہ کرے، میں کہتی ہوں خود ہی صحیح بخاری اٹھائے، خود ہی قرآن کھولے۔ آج خود علماء یہ تک مشہور کر چکے ہیں کہ خود سے قرآن بھی نہ پڑھو، گمراہ ہو جاؤ گے۔ خود سے قرآن پڑھو گے تو گمراہ ہو جائے گے۔ وجہ کیا کہ خود سے پڑھیں گے، اب جو سمجھدار ہے، شعور رکھتا ہے، وہ جب یہ آیتیں پڑھے گا اسے سمجھ آ جائے گی کہ ہمارے علماء تو اور بات کر رہے ہیں، قرآن میں تو اور بات ہے، تو انہوں نے فوراً ہی کہہ دیا کہ اگر تم خود سے پڑھو گے تو ذہن پہلے بنا دیا کہ گمراہ ہو جاؤ گے۔ اب وہ جب خود آیت پڑھے گا، ہاں دیکھا ہے نا اصول عالم نے ٹھیک کہا تھا، میں گمراہ ہی ہو رہا ہوں، اس سے بہتر ہے میں پڑھتا ہی نہیں۔ اب آپ دیکھ لیں، فارغ وقت ہوتے ہوئے بھی، فرصت کے لمحات ہوتے ہوئے بھی ہم دین کی طرف کیوں نہیں آتے؟ اس کی مین وجہ یہی ہے کہ ہمارا اکثر کا یہی ہے کہ ان طرح کی باتوں کو ہم سنیں گے تو ہم گمراہ ہو جائیں گے، ورنہ سیدھی سی بات یہ ہے کہ کوئی فرقہ کسی کو جنت کا سرٹیفکیٹ نہیں ملا سوائے اس کے جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے کی کوشش کی، نبی کے اسوہ پر عمل کرنے کی کوشش کی۔ نبی کا اسوہ کیا ہے؟ ہم خود حدیثوں سے پڑھیں گے انشاءاللہ، جب ہم پڑھیں گے تو اس کے اوپر انشاءاللہ عمل بھی کریں گے۔ تو امت محمدیہ ان کے ذمہ کیا ہے؟ لوگوں کو خیر کی طرف بلانا اور برائی سے روکنا، یہ فریضہ تھا۔ اب آپ بتائیں، آپ بھی امت محمدیہ ہیں، میں بھی امت محمدیہ ہوں۔ آپ کے ذہن میں ہے کہ اچھی بات تو صرف عالم ہی بتائیں گے، کوئی عالمہ بتائے گی، میں کیا بتاؤں؟ ہم نے لوگوں کو کیا بتانا ہے؟ بری بات۔ کیسے؟ ہاں یہ دوپٹہ کیوں پہنا ہوا ہے؟ ہاں یہ شادی تھا، فنکشن تھا، تم نے کیسے اپنے آپ کو رکھا ہوا ہے؟ ہم اسے بجائے سپورٹ کرنے کے اس کو ڈسہارٹ کر رہے ہوتے ہیں، اور اس کو یہ بھی نہیں سمجھ رہے ہوتے کہ یہ دین کے اوپر اگر چل رہی ہے تو اس کو تھوڑا سا حوصلہ افزائی کی جائے، بلکہ اس کی حوصلہ افزائی کے بجائے ہم اسے بری باتوں کی طرف راغب کرتے ہیں۔ نہیں بھائی نہیں، یہ گانے کے بغیر کیسے رہ سکتے ہو، یہ ٹی وی کے بغیر کیسے رہ سکتے ہو، یہ موبائلوں کے بغیر کیسے رہ سکتے ہو، نہیں بھی اس کے بغیر زندگی نہیں۔ میری بہنوں انشاءاللہ العزیز اللہ کے ذکر کے علاوہ زندگی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔